بس مجھے اچھا سا لگتا ہے تمہیں دیکھنا اور تمہیں سوچنا۔ ہاسٹل آنے کے بعد وہ ڈریس چینج کر کے آئی تو اس کی نظر بیڈ پر رکھے پھولوں پر پڑی جو وہ جاتے وقت جلدی جلدی میں بیڈ پر چھوڑ گئی تھی۔ کس نے بھیجے ہوں گے یہ پھول؟ یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں جو مجھے اس طرح پھول بھیجے، اور جو ہیں ان سے تو مجھے ایسی امید ہی نہیں۔ بوکے ہاتھ میں لیے وہ سوچ رہی تھی، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور نہ جانے کیوں اس سے اس کا خیال آیا تھا جس کا وہ نام تک نہیں جانتی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اس خیال کی نفی کر گئی۔ میں کسی اور کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہوں؟ میں تو کسی کی امانت ہوں، کسی اور کو سوچنے کا مجھے حق نہیں۔ میری ساری سوچیں صرف ایک شخص کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ جی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جب جب میں اسے دیکھتی ہوں مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ میرا دل کرتا ہے کہ اسے دیکھتی جاؤں۔ آپ جانتے ہیں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، پھر اب کیوں؟ انہی سوچوں میں گم دانین نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ ہادی امائی بابا کو ایئرپورٹ چھوڑ کر گھر آیا تھا۔ وہ کمرے میں پریشان سا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا اور تھوڑی دیر رنگ ہونے کے بعد دوسری طرف سے کال پک کر لی گئی۔ کہاں ہو تم؟ میں کب سے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہارا فون ہی نہیں لگتا۔ میں نے جو کام تمہیں دیا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے ساری ڈیٹیلز چاہیے اس لڑکی کی۔ اس نے تیز لہجے میں کسی سے بات کی۔ سر آئی ایم سوری، آپ ہی کے کام سے گیا تھا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ پچھلے دنوں میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا اور فون میں بھی کچھ خرابی ہو گئی تھی، تو اس لیے میں آپ سے رابطہ نہیں کر پایا۔ میں نے اس یونیورسٹی کا نام آپ کو بتا دیا تھا جہاں وہ پڑھتی ہے۔ اس بندے نے اسے ساری ڈیٹیلز بتائی۔ میں یہ سب کچھ نہیں جاننا چاہتا، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ میں نے جو کام تمہیں دیا تھا وہ ہوا کہ نہیں؟ ہادی نے آئی ڈی کارڈ پر لگی تصویر کو دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس کے دماغ میں کئی طرح کے خیال آ رہے تھے۔ بابا جان نے جو ای میل بھیجی تھی اسے دیکھ کر وہ جانتا تھا کہ دانین وہی لڑکی ہے، لیکن دل اس بات کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ کہہ دے کہ دانین وہ لڑکی نہیں۔ پھر اس نے کہا، سوری سر، میں نے صرف اس لڑکی کا نام اور اس کی تصویر کسی طرح حاصل کی ہے، وہ میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور باقی معلومات کے لیے میں کل اس کے گاؤں جانے والا تھا کہ پھر آپ کو ساری معلومات دیتا ہوں آ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، تم وہ تصویر بھیجو، اور ابھی وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنا خیال رکھو، جب ٹھیک ہو جاؤ تو پھر وہاں جانا۔ ابھی کے لیے اتنی معلومات کافی ہیں میرے لیے۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی اور اس کے میسج کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ وہ اس کے میسج کا انتظار کر رہا تھا۔ بیپ کی آواز پر اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے میسج دیکھا تو کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول ہی نہیں پایا، کیونکہ اسکرین پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت رہ گیا تھا، اور اس کا نام اور تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ایک شوق کی کیفیت میں لیپ ٹاپ کی اسکرین گھور رہا تھا۔ یہ مراد علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی، یہ تو… وہ اس سے آگے کچھ بول نہیں پایا۔ نہیں، یہی ہے دانین مراد علی، اس نے آپ سے کہا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ انکشاف اتنا اچانک اور شدید تھا کہ اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا۔ دل میں بھی ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ باہر نکل گیا تھا اور پھر بے مقصد سڑکوں پر کار لیے گھومتا رہا۔ اس کے اندر کی گھٹن کم نہیں ہوئی تھی۔ اچانک اس نے کار کو اس کے ہاسٹل کی طرف موڑ دیا تھا۔ اس نے اس کھڑکی کو دیکھا جو آج بند تھی۔ کچھ دیر تک وہ اس طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی اتر آئی۔ پھر ایک دم غصے میں آ گیا، کھڑکی پر نظر جمائے وہ کہنے لگا، مجھ سے بچ کر کہاں جاؤ گی؟ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ مراد علی کی روح کانپے گی۔ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی غلطیوں کی سزا تو اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے، اور تم اپنے باپ کے کیے گئے گناہ کا کفارہ ادا کرو گی، اور اس سب میں تمہارا قصور صرف اتنا ہے کہ تم مراد علی کی بیٹی ہو۔ اس نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں تو سوچ بیٹھا ہوں، تو بھی سوچ لے جانا، زندگی کا سودا ہے زندگی کے بدلے میں، تجھ کو دیکھنا کیا تھا، مان پڑ گئی میری آنکھیں، روشنی گوائی ہے روشنی کے بدلے میں۔ اگلے دن کشف دانین سے پہلے یونیورسٹی آ گئی تھی۔ کشف گیٹ کے پاس اس کا انتظار کر رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد اس نے بیگ سے فون نکال کر دانین کا نمبر ملایا تھا۔ 2-3 رنگ ہونے کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، اور کلاس کا ٹائم بھی ہونے والا ہے۔ دانین کی آواز سنتے ہی اس نے بولا شروع کر دیا تھا، ارے بس پہنچ گئی۔
اچھا، میں یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس تمہارا انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی آ جاؤ۔ کچھ ہی دیر میں اس سے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ دانین، کتنی دیر کر دی یار، میں کب سے انتظار کر رہی تھی تمہارا۔ اچھا سوری نا یار، چلو ورنہ سچ میں لیٹ ہو جائیں گے۔ دانین نے اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈتے ہوئے کہا تو کشف نے پوچھا، کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ ہاں یار، میرا آئی ڈی کارڈ نہیں مل رہا۔ اس نے پریشانی سے بیگ میں آئی ڈی کارڈ تلاش کرتے ہوئے کہا، صحیح سے چیک کرو نا، مل جائے گا۔ صحیح سے چیک کر لیا نا کشف، تبھی تو بول رہی ہوں نہیں ملا۔ اچھا تم ایسا کرو گے، یاد کرو کہ کہاں رکھا تھا۔ میں تو بیگ میں ہی رکھتی ہوں اس لیے، اور باہر نکالتے ہی نہیں۔ اب ہاسٹل میں ادھر ادھر رکھنے سے تو رہی نا، مجھے لگتا ہے کہ کہیں گر گیا ہے، اب میں کہاں ڈھونڈنے جاؤں۔ اس نے رونے والی شکل بنا کر کہا، تو پھر کہاں گیا، سوچ کر دیکھو، شاید تم نے کہیں رکھ دیا اور تمہیں یاد نہ ہو۔ یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد میں سوچنے لگی اور اچانک ہی کل ہونے والا واقعہ اسے یاد آیا تھا۔ ہاں وہاں گر گیا ہوگا، اس نے سوچتے ہوئے خود سے کہا۔ تو کشف بولی، کہاں گر گیا ہوگا، کیا کہہ رہی ہو، کچھ بتاؤ گی مجھے؟ کچھ نہیں یار، بس کل ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، لگتا ہے کہ وہیں گر گیا ہوگا۔ اس نے بات کو گول مول کر کے جواب دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس نے اگر اسے بتا دیا تو اس کے سوال جواب شروع ہو جانے تھے۔ تمہارا ایکسیڈنٹ؟ تمہیں چوٹ تو نہیں آئی دانین؟ اور تم نے مجھے کل کیوں نہیں بتایا؟ ہاں کشف، میں ٹھیک ہوں، کچھ بتانے کے لیے ہوتا تو میں ضرور بتاتی نا۔ اچھا چلو اندر چلتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، نیا کارڈ بنوا لیں گے۔ پھر وہ دونوں گیٹ سے اندر داخل ہونے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، ایکسکیوز می۔ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جی بولیے۔ یہ آپ کا آئی ڈی کارڈ میرے پاس رہ گیا تھا کل۔ یہ کہتے اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے کارڈ دیکھا اور فوراً اس سے لے لیا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کہیں کھو گیا تھا۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ اس کی آواز سن کر وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو اور بولا، یہ کل آپ نے فلاور شاپ کے پاس گرا دیا تھا۔ اوہ تھینک یو سو مچ، میں کب سے تلاش کر رہی تھی اسے، دانی نے مسکرا کر کہا تو ایک بار پھر وہ اس کی مسکراہٹ میں لمحے بھر کے لیے کہیں کھو گیا تھا۔ بلا شبہ اس کی مسکراہٹ بہت پیاری تھی۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بنا کچھ کہے اس کے سامنے سے نکل کر اندر کی جانب چلا گیا تھا، اور وہ حیران سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ جیسے ہی مڑی تھی تو کشف کو اپنی طرف غصے سے دیکھتے پایا۔ کیا ہوا، تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ دانی، تم نے مجھے پوری بات کیوں نہیں بتائی؟ کون سی بات کشف؟ یہی کہ اس بندے کے پاس آپ کا آئی ڈی کارڈ کیسے پہنچا محترمہ؟ آئی ڈونٹ نو کشف کہ اس کے پاس میرا کارڈ کیسے پہنچا۔ اب چلو ورنہ لیکچر مس ہو جائے گا۔ ہو جانے دو، ویسے بھی کون سے تیر مار لینے ہیں میں نے، مجھے پہلے پوری بات بتاؤ۔ کشف جانے کے لیے بے حد بیتاب تھی۔ تم نے تیر نہیں مارنے تو کیا مجھے تو مارنے ہیں نا، اب چلو لیکچر اٹینڈ کرو، چل کر پہلے پھر بات کرتے ہیں۔ دانی نے ٹالنا چاہا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، لیکچر کے بعد مجھے پوری کہانی سننی ہے۔ یہ کہتے وہ دونوں کلاس کی جانب چل پڑی تھی۔ کیا ہو جاتا ہے مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر، کیوں میرا خود پر اختیار نہیں رہتا؟ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا، اور اگر میرا یہی حال رہا تو کیا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاؤں گا؟ نہیں، مجھے خود پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ میں ہادی ابراہیم حیات شاہ ہوں اور میں جو ٹھان لیتا ہوں وہ کر کے رہتا ہوں۔ وہ دونوں کلاس میں پہنچی تو پتہ چلا کہ آج تو سر آئے نہیں، کسی وجہ سے انہوں نے چھٹی کی ہے، تو پھر وہ دونوں گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی۔ آج کا دن تو میرا ہے، چلو اب بتاؤ کہ مجھے ہوا کیا تھا کل۔ کشف نے وہاں پہنچتے ہی فوراً اس سے کہانی سننی چاہی۔ ارے تم ابھی تک وہیں اٹکی ہو، مجھے تو بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، دانی نے بیزاری سے کہا تو وہ بولی، ہاں نا، مجھے پوری بات جانی ہے کہ تمہارا کارڈ اس ہینڈسم بندے کے پاس کیسے پہنچا۔ کشف یار یہ سب بعد میں پوچھ لینا، چلو کیفیٹیریا چلتے ہیں، آئی ڈی کارڈ کے چکر میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا اور اب مجھے بھوک لگی ہے۔ دانی نے پھر بیچاری سی صورت بنا کر کہا تو کشف نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ کیفیٹیریا کی طرف چل دی۔ ویسے دانی نے ایک بات تو بتاؤ، کہیں تو مجھے ٹالنے کی کوشش تو نہیں کر رہی نا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ سچ بول رہی ہے لیکن اسے تنگ کرنے کے لیے کہا، نہیں کشف، تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ اور اس نے کہا تو کشف نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ کینٹین پہنچ کر اس نے آرڈر کیا اور ایک ٹیبل کے پاس چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ چلو اب تو بتاؤ اور مجھے کل کی ساری داستان سناؤ کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ان کے پاس کیسے پہنچا۔ کشف نے پھر سے وہی سوال رکھا تو دانی نے سر پہ ہاتھ مارا، رکو یار، پہلے مجھے کچھ کھا لینے دو۔ دانین، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم مجھے بتانا ہی نہیں چاہتی؟ ایسا کیا ہوا تھا جسے تمہیں بتانے میں مجھے شرم آ رہی ہے؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تم بکواس مت کرو۔ اچھا، اور تبھی تمہارا کارڈ اس کے پاس چلا گیا؟ وہ باتیں کر رہی تھی تبھی ان کا دیا گیا آرڈر ویٹر لے کر آ گیا۔ چلو بھائی، اب ناشتہ بھی تو آ گیا، اب شروع ہو جاؤ اور مجھے شروع سے بتاؤ نا، جلدی کرو۔ کشف نے پھر ضدی انداز میں کہا تو وہ بولی، کچھ بتانے کے لیے ہو تو بتاؤ نا۔ دانین پلیز میرے صبر کا امتحان مت لو، میں تم سے کسی خزانے کا پتہ نہیں پوچھ رہی، سیدھی طرح بتا دو ورنہ۔ اچھا بتاتی ہوں۔ پھر اس نے کل یونیورسٹی سے باہر نکلنے کے بعد کا سارا قصہ اسے بتا دیا۔ ہائے اللہ، کیا فلمی سین ہوا ہوگا نا، اور تم دونوں کتنے پیارے لگ رہے ہوگے، پھولوں کی بارش۔ وہ دونوں ہاتھوں پر اپنا چہرہ ٹکا کے بولی تھی، خیالوں کی دنیا سے باہر آؤ کشف، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے صرف میری مدد کی تھی اور میں نے اسے تھینکس بھی نہیں بولا، اور ہم یہاں پڑھنے آئے ہیں، فلمی سین بنانے نہیں، سمجھی تم؟ تم بھی نہ ذرا بھی دیر خوش نہیں رہنے دیتی، کشف نے اپنا منہ برا بناتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، ویسے پھولوں سے یاد آیا کہ وہ پھول تم نے کس کے لیے لیے تھے، اور وہ بندہ کون تھا جس کی وجہ سے تم سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی؟ کشف کے پوچھنے پر اس کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ کشف، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اب چلو ورنہ اگلا لیکچر مس ہو گیا نا تو پروفیسر یوسف نے ہماری اچھے سے عزت افزائی کر دینی ہے۔ اس نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا، جسے کشف نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ ہے وہ جو بتانا نہیں چاہتی، پھر بھی اس نے بھی کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے ہاں، جلدی چلو بھائی۔ پروفیسر یوسف کا نام سنتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ کافی اسٹرکٹ پروفیسر تھے، اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ وہ دونوں اگلے لیکچر کے لیے کلاس میں داخل ہوئی تو پروفیسر یوسف کلاس میں نہیں تھے۔ ان کی خالی جگہ دیکھ کر ان دونوں نے شکر کا سانس لیا اور آگے بڑھ کر خالی سیٹوں پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھ کر وہ کشف سے بات کر رہی تھی جب اس کی نظر سامنے بیٹھے ہاتھی پر پڑ گئی۔ کشف، یہ لوگ اس کلاس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھے۔ دانی نے ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ارے یار، وہ کچھ بھی کر رہے ہو، تمہیں کیا ہے کرنا ہے جان کر، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کشف نے ان دونوں کو دیکھنے کے بعد کہا، ہاں مجھے کیا کرنا ہے، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، آج سے پہلے تو کبھی یہ لوگ یہاں نظر نہیں آئے۔ ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، لیکن ہمیں کیا کرنا؟ کشف نے لاپرواہی سے کہا، اور تبھی پروفیسر یوسف کلاس میں آئے تو پوری کلاس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے پوری کلاس پر ایک نظر ڈالی اور ان کی نظر ہادی اور دانش پر جا رکی تو انہوں نے اشارہ کیا۔ وہ ان پر سے نظر ہٹا کر کہنے لگے، آپ سب کا تعارف آپ کی کلاس کے نئے اسٹوڈنٹ سے کرواتا ہوں میں آج۔ ہادی شاہ اور دانش آج سے آپ ہی کی کلاس کا حصہ ہیں، کیونکہ آج ان کا پہلا دن ہے، تو کلاس میں پچھلے لیکچر جو ان کے مس ہوئے ہیں اس میں آپ لوگ ان کی ہیلپ کر دیں۔ دانین اینڈ کشف، انہوں نے بات کرتے ہوئے ان کا نام لیا، جس پر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یس سر، آپ دونوں ان دونوں کی ہیلپ کر دیجیے گا، اوکے؟ رائٹ سر، ہم کر لیں گے، ان دونوں نے سر ہلا کر کہا۔ ان دونوں کے انٹروڈکشن کروانے کے بعد انہوں نے اپنا لیکچر شروع کیا تو سب اس کی طرف مڑ گئے۔ دانی نے ایک نظر سب پر ڈالی، سبھی لیکچر نوٹ کرنے میں مصروف تھے سوائے ان دونوں کے۔ ان دونوں کو دیکھ کر دانین کو لگ رہا تھا جیسے ان کی اس کلاس اور لیکچر میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر وہ کس لیے یہاں تھے، اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ وہ اپنی سوچ میں اتنی گم تھی کہ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھی جا رہی ہے۔ دانین، واٹ ہیپنڈ؟ سیدھی ہو کر بیٹھو، لیکچر پر دھیان دو، ورنہ ابھی کلاس سے باہر نکلنے کا انتظام کر دو گی تم۔ سر ہماری طرف ہی دیکھ رہے ہیں۔ کشف کی بات پر اس نے سامنے لیکچر دیتے ہوئے پروفیسر کو دیکھا اور پھر ہادی پر ایک نگاہ ڈالی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے ہادی نے سامنے سے نظر ہٹا کر دانین کی طرف دیکھا تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور لیکچر نوٹ کرنے لگی، لیکن اس کے دماغ میں کئی سوال چل رہے تھے۔ ہادی کی نظر اٹھا کر دیکھنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی اور خود کو ڈانٹنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا مجھے؟ کیوں دیکھ رہی ہوں میں اسے بیوقوفوں کی طرح؟ اور مجھے کیا کرنا ہے جان کر کے وہ یہاں کیوں ہے اور کس لیے ہے؟ وہ کلاس میں پڑھے یا جھک مارے، میری بلا سے مجھے اس کی طرف اب دیکھنا بھی نہیں، اور اس کی آنکھوں میں تو بالکل بھی نہیں۔ دانین، فوکس آن یور اسٹڈیز، اوکے؟ اس پر نہیں، اس نے خود کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور ہادی، جس نے دانین کی پرسوچ نظریں خود پر محسوس کر کے اس کی طرف دیکھا تھا، جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی اور بچوں کی طرح گردن ہلا کر خود کو نہ جانے کیا کہ سمجھا رہی تھی، اس کی اس حرکت پر ہلکی سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا۔ وہ غور سے اس کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا، اور تبھی اپنے کندھے پر ڈھوکا مارنے پر وہ دانش کی طرف مڑا۔ ہادی، وہ دیکھ ادھر، کب سے ہمیں دیکھنے میں بزی ہے۔ دانش نے اپنے سے آگے بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، تو میں کیا کروں؟ ہادی نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے ایک نظر اپنی دائیں طرف بیٹھی ہوئی دانین پر ڈالی، جو لیکچر نوٹ کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔
ارے ہادی سن نا، بول، میں سن رہا ہوں یار. تو کہاں دیکھ رہا ہے اور میں کدھر دکھا رہا ہوں؟ ادھر دیکھ. دانش نے اس کی جانب متوجہ ہو کر کہا. وہ دشمن کی بیٹی ہے، کیوں دیکھ رہا ہے اسے تو؟ دانش کے کہنے پر اس نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ اپنے دانتوں تلے زبان دبا گیا تھا اور پھر بولا آئی ایم سوری. دانش بکواس نہیں، ہم یہاں کیوں ہیں یہ بات کبھی اپنی زبان پر مت لانا دانش، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا. اچھا ٹھیک ہے یار، وہ دیکھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنی نگاہوں سے ہمیں نگل جائے گی، کب سے ہمیں ہی دیکھی جا رہی ہے. دانش نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا. خوش فہمی ہے تمہاری کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، وہ صرف مجھے دیکھ رہی ہے. ہادی نے اس لڑکی کی طرف دیکھ کر کہا جو کب سے اسے دیکھے جا رہی تھی، اس کے دیکھنے پر نگاہ بھی نہیں ہٹائی تھی. پھر اسے دیکھ رہے ایک ادا سے مسکراہٹ اچھالی تھی. ہادی بیزاری سے منہ موڑ گیا تھا. دانش اب ادھر ادھر دیکھنا بند کرو ورنہ یہ پروفیسر اٹھا کر باہر پھینک دے گا، اور مجھے بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں، اس لیے اب کہیں بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں. اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ اور اب جو تو نے بکواس کی ہے نا آگے سے نہ سنو، اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا. ہادی نے اسے وارننگ دی تو وہ بولا اچھا ٹھیک ہے. کلاس ختم ہونے کے بعد وہ دونوں ان کے سامنے تھے اور وہاں ہر کسی کی نظریں ان چاروں پر تھی. ہم لوگ لائبریری جا رہے ہیں، آپ لوگ بھی وہیں آ جائیے گا، دانین نے ان سے کہا تو دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تو دانین اور کاشف آگے بڑھ گئی. وہ دونوں بھی وہاں سے آگے بڑھے ہی تھے کہ کسی کے مخاطب کرنے پر رکے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی. ایکسکیوز می، ہادی نے اسے دیکھ کر کہا. یس بولیں. ہائی آئی ایم رحاب ہمدانی. اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں اپنا ہاتھ ہادی کی طرف بڑھایا تھا. جی کہیے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ ہادی نے رحاب کی اپنی جانب بڑے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا. جی نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں. ابھی پروفیسر یوسف نے جس کے لیے کہا ہے اس نے اپنی مدد کی پیشکش کی تو وہ بولا نو تھینکس، سر نے ہماری ہیلپ کر دی ہے اور جن سے کہا ہے ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں. اس کے صفا چٹ جواب پر اس کی مسکراہٹ ایک پل کے لیے غائب ہوئی تھی. پھر وہ بولا آپ کی پیشکش کا بہت شکریہ. یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا. رحاب یہ تو تمہاری انسلٹ کر کے چلا گیا، پاس کھڑی رحاب کی دوست نے کہا تو اس نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولی آئی مین کہ آج تک تم سے کسی نے اس طرح بات نہیں کی اور یوں تمہیں نظر انداز نہیں کیا. یونیورسٹی کا ہر لڑکا تم سے بات کرنے کے لیے ترستا ہے اور اس نے تو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تمہیں. ہاں تو کوئی اس کے جیسا اب ہے بھی نہیں یہاں نا، چلو لائبریری چلتے ہیں. رحاب نے اس کی بات کے بیچ میں ہی ٹوک کر کہا. کیا مطلب ہے تمہارا، تم اب اس کے پیچھے جاؤ گی؟ ہاں یار، بس تھوڑی سی دل لگی ہو گئی ہے اس سے. کیا مطلب رحاب؟ اور اس محبت کا کیا جو تمہیں پچھلے دنوں کامران سے ہوئی تھی؟ اس کی دوست شازمہ کو اس کے انداز ٹھیک نہیں لگے تھے. شازمہ وہ چیپٹر اب کلوز ہی سمجھو، ٹھیک ہے؟ اس نے شازمہ کو دیکھ کر آنکھ ماری تھی. کون کہتا ہے کہ صرف مرد عورت کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے؟ آج کل تو بہت سی ایسی عورتیں ہیں جو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ چکی ہیں، اور رحاب ہمدانی کا شمار بھی انہی عورتوں میں سے تھا. جس طرح کے ماحول میں وہ پلی بڑی تھی وہاں یہ سب باتیں عام سی تھی. پتہ نہیں پیسہ ہونے پر آدمی اپنی تہذیب، تمیز اور شرم و حیا اور اپنی حدیں کیوں بھول جاتا ہے. جدید دور کے نام پر ہم سب سے پہلے شرم و حیا کو رخصت کر دیتے ہیں، اور یہی پیڑھی در پیڑھی چلتا رہتا ہے اور آنے والی نسلوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ بھی اس طرح کے ایک ایڈوانس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور پھر جن کو ہر چیز ان کے بولنے سے پہلے ان کے آگے پیش کر دی جائے تو انہیں یہی لگتا ہے کہ جو چیز انہیں اچھی لگ جائے وہ ان کی ہے، پھر چاہے وہ کوئی بے جان چیز ہو یا پھر جیتا جاگتا انسان. وہ صرف ان کے لیے کھلونا ہی ہوتا ہے جس سے جب تک چاہیں وہ دل بہلا سکیں. اور شازمہ جو کام میں نے تمہیں دیا تھا کیا تم نے وہ کیا؟ رحاب نے اس سے اپنے کام کے متعلق پوچھا تو وہ بولی ہاں، بڑی مشکل سے بنائی ہے ویڈیو، اگر سر نے دیکھ لیا ہوتا تو مجھے باہر پھینک دیتے. شازمہ نے یہ کہتے ہوئے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو رحاب نے اسے ہادی کی ویڈیو بنانے کا کہا تھا کیونکہ وہ اسے دیکھ کر فدا ہو چکی تھی. رحاب نے شازمہ کے ہاتھ سے موبائل لے کر وہ ویڈیو ریکارڈنگ پلے کی جس میں اس کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا. یہ ایک 10 سیکنڈ کی ویڈیو تھی جس میں ہادی سخت لہجے میں کچھ کہہ رہا تھا. اس نے والیوم بڑھایا تو اس کی آواز گونجی. بکواس نہیں کرو دانش، ہم یہاں کیوں ہیں یہ بات کبھی اپنی زبان پر بھی مت لانا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. مسٹر ہادی تم یہاں کیوں ہو مجھے اب پتہ لگانا ہوگا. چلو شازمہ اب چلتے ہیں. اس نے شازمہ کو چلنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گئی. کشف اور دانین لائبریری میں کے باہر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی. یار سر کو بھی ہم ہی ملے تھے ان لوگوں کی مدد کے لیے پوری کلاس میں،
اور ان نواب زادوں کو دیکھو، کچھ پتہ نہیں ان کا، ایک ہم ہے کہ دیکھو آدھے گھنٹے سے بیوقوفوں کی طرح ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دانی نے غصے سے کشف سے کہا تو وہ بولی، کول یار، آتے ہی ہوں گے، اگر یہ پروفیسر یوسف کا آرڈر نہ ہوتا تو میں کب کی یہاں سے جا چکی ہوتی۔ دانی نے کہا تو کشف نے کہا، لیکن کیا کریں، مجبور ہیں ہم نا۔ ہائی لیڈیز، سوری آپ کو ہماری وجہ سے انتظار کرنا پڑا۔ دانش کی آواز پر ان دونوں کی زبان کو بریک لگی تھی۔ جی آپ کا احسان ہے، اب چلیں اندر۔ چلیے، میری دوست کا موڈ بہت خراب ہے۔ یہ کہتے ہوئے کشف لائبریری کے اندر داخل ہوگی کیونکہ دانی پہلے ہی اندر جا چکی تھی۔ وہ چاروں لائبریری میں موجود کرسیوں پر آمنے سامنے کتابیں پھیلائے بیٹھے تھے اور اپنے نوٹس بنانے میں بزی تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا لیکن وہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف تھے۔ دانی نے کشف کو پکارا، کشف، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تو دانی نے اس کی جانب دیکھا جو بہت انہماک سے بک کھولے اور اس کے اندر موبائل چلانے میں مصروف تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں، ہادی اور دانش پر ڈال کر کشف کے پیر پر پیر مارا تھا۔ آؤچ، یہ کیا؟ وہ چیخ اٹھی تھی اور لائبریری کے پرسکون ماحول میں اس کی چیخ نواز آواز گونجی تھی۔ سائلنس! لائبریری نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ چپ ہوگی۔ دانی، تو میں اللہ پوچھے اتنی زور سے کون مارتا ہے؟ کشف نے دہائی دی تھی تو وہ بولی، میں مارتی ہوں، اور یہ تم کام کے وقت موبائل کیوں یوز کری ہو؟ اسے فارغ وقت کے لیے اٹھا کر رکھو، میں کب سے بلا رہی ہوں تمہیں، جب میری بات نہیں سنو گی تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ان دونوں پر نظر ڈالی۔ دانش پتہ نہیں کتاب میں جھکا جانے کیا کر رہا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ وہ بھی موبائل یوز کر رہا ہے، اور ہادی خاصی دیر سے ایک ہی انداز میں بیٹھا نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ اس کے دیکھنے پر بھی اس کی محویت نہ ٹوٹی تھی۔ لوگ فارغ وقت میں موبائل استعمال کرتے ہیں اور میں موبائل سے فارغ ہو کر تھوڑا سا کام کرتی ہوں۔ چلو اب بتاؤ کیا کام ہے؟ کشف کی آواز پر وہ اس سے پروفیسر یوسف کا چھوٹا ہوا لیکچر مانگنے لگی۔ ارے وہ تو میں نے بھی نوٹ نہیں کیا تھا۔ اس نے صاف انکار کیا تو دانی نے کہا، تم کسی کام کی نہیں ہو، ایک نمبر کی نکمی ہو کہیں کی ہو، بس کلاس میں سو جاؤ اور موبائل میں بزی رہو، یہی دو کام ہیں تمہارے۔ وہ دانت پیستی ہوئی کشف کو گھورتی ہوئی بولی تھی۔ آئی سیڈ سائلنس! کون بول رہا ہے؟ ایک بار پھر لائبریرین کی آواز گونجی اور ایک زبردست گھوری سے اس نے دونوں کو نوازا تھا۔ کہہ کون رہا ہے دیکھو ذرا، جیسے کہ آپ تو موبائل استعمال ہی نہیں کرتی نا، اور اتنی بھی نکمی نہیں ہوں میں۔ یہ لو، میں نے لیکچر نوٹ کر لیا تھا، تمہارا دھیان بھٹکا دیکھ کر اب مجھ سے کوئی بات مت کرنا، ورنہ یہ لائبریرین کل سے ہمیں یہاں گھسنے نہیں دے گا، پھر باہر بیٹھ کر مکھیاں مارتی رہنا۔ اس نے نوٹس آگے کرتے ہوئے کہا اور پھر سے اپنے موبائل میں گم ہو چکی تھی، اور اس کی بات کا اشارہ وہ سمجھ گئی تھی۔ تم سے تو میں باہر ہی نپٹوں گی، باہر چل کر، یہاں سے فارغ ہونے دو۔ دانی نے کشف کو وارننگ دیتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں ہاں دیکھ لینا، ابھی خاموش ہو جاؤ۔ وہ نوٹس آگے کرتے ہوئے لیکچر نوٹ کرنے لگی تھی۔ وہ جو توڑنے چلا تھا وہ اس کا اپنا دل تھا، دل کے زخموں کی تکلیف ناز وہ ابھی جانتا نہ تھا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر، جس کی وجہ سے وہ یہاں لائبریری میں بیٹھا تھا، جو کچھ ہی دنوں میں اسے اپنی سی لگنے لگی تھی اور جس کے آنسو سے اسے تکلیف پہنچی تھی، وہ اس کی اپنی جانب اٹھی ہوئی نظروں سے بے خبر نہیں تھا، لیکن وہ اپنے خیالوں میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھا۔ تم کیا اسے خود کوئی تکلیف پہنچا سکو گے؟ اور کیا اس کی تکلیفیں تم برداشت کر پاؤ گے؟ ہادی کے دل نے اس سے سوال کیا تھا۔ کیوں نہیں برداشت کر پاؤ گے؟ ہاں، اور تمہیں اس کی تکلیفوں کا احساس ہے، تمہارے بابا کی دکھوں کا کیا؟ ان کی تکلیفوں کا حساب کون دے گا؟ انہوں نے جو اذیت سہی ہے، جو بدنامی سہی ہے، اس کا کیا؟ اور جو ان کی غیرت کو پیروں تلے کچلا گیا، اس کا کیا؟ کون کرے گا اس کا کفارہ اور کون لے گا اس کا حساب؟ اس کے دماغ نے فوراً دل سے لڑائی کرتے ہوئے سے کہا تھا، میں لوں گا ان سے حساب، ان سب سے جو میرے بابا کے دکھوں کا باعث بنے۔ ہادی نے اپنے دل کی بات کو نظر انداز کر کے دماغ کی بات کو سنا تھا، اور پھر غصے سے اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی۔ پھر اس نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ اس نے سلگتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں خوف ابھرتا ہوا دیکھ کر وہ نظر جھکا گیا تھا، اور پھر اس نے خود پر قابو کیا تھا۔ آنکھیں ہر راز کا پتہ دیتی ہیں، آنکھیں دل کے جذبات کا پتہ دیتی ہیں۔ دل میں ہے نفرت یا محبت، ناز
یہ ہر راز سے پردہ اٹھا دیتی ہیں۔ لیکچر نوٹ کرتے اس نے یوں ہی نظر چاروں طرف دھڑائی، پھر اس نے اپنے سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھا جو ابھی بھی اسی انداز میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا عجیب سا تاثر اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا کر گیا تھا۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی، اور ان آنکھوں میں وہ تاثر نہیں تھا جو پہلے اتفاق سے ہوئی ملاقاتوں میں تھا۔ ان آنکھوں میں تو ایک نرمی، چمک اور خوبصورت احساس ہوتا تھا، لیکن آج ان آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز اس کے اندر ایک خوف پیدا کر گیا تھا۔ اس کی الجھن بڑھنے لگی تھی اور خود پر اس کی نظریں کی تپش وہ محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی طرف دیکھا تو اسے خود کی طرف دیکھتا پا کر وہ بک سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کشف، چلو چلتے ہیں۔ وہ جب بولی تو ہادی اور دانش نے چونک کر گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ کشف نے سوالی نگاہوں سے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ اتنی جلدی کیوں؟ کشف، لیٹس گو، مجھے بھی کہیں جانا ہے ارجنٹ۔ دیکھیے، آئی ایم سوری، آپ لوگ ایسا کریں کہ یہ نوٹس رکھ لیں اور فوٹو کاپی کروا کر کل مجھے واپس کر دیجیے گا، ابھی ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کشف کی طرف دیکھا جو ابھی تک بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی، اور ہادی نے اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ نوٹ کی تھی۔ کشف، چلیں؟ دانی نے اس کپ کی بات تھوڑا سخت لہجے میں کہا تو کشف نے کہا، ایکسکیوز می۔ سہولت سے کہتے ہوئے لائبریری کی باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ لائبریری سے باہر نکل گئی تھی، اور اسے باہر جاتا ہوا دیکھ کر ہادی نے سوچا تھا کہ صنف نازک اپنی طرف اٹھنے والی ہر نظر کی پہچان رکھتی ہے۔ اچھی نظر ہو یا بری نظر، اس کا دل اور دماغ اسے آگاہ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس آگاہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ کیا ہو یار، یہ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ کشف نے اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں کشف، بس مجھے ابھی یہاں سے جانا ہے، پلیز تم چلو۔ دیکھو، مجھ سے چھپانے کی کوشش مت کرو دانین، مجھے بتاؤ کہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے تم اتنی پریشان ہو اور وہاں سے اٹھ کر آ گئی ایسے، جب کہ ہمیں کہیں نہیں جانا تھا تو اچانک یہ سب کیوں؟ بس مجھے وہاں نہیں بیٹھنا تھا کشف۔ اچھا، اور کیوں نہیں بیٹھنا تھا، بتاؤ مجھے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کیسے مجھے گھو رہا تھا، جیسے میں نے اس کو کچھ چھین لیا ہو؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ دانین کے لہجے میں ہلکے سے خوف کی رمق تھی۔ اچھا، کیا پتا تم نے سچ میں اس کا کچھ چھین لیا ہو؟ کشف نے شرارت آمیز لہجے میں کہا تو وہ بولی، کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ یہی نہ یار کہ شاید وہ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے دیکھ رہا ہو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا، یاد ہے؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ کیا بکواس کری تم کشف، دیکھو تم سمجھ نہیں رہی جو میں کہہ رہی ہوں۔ وہ غصے سے بولتی ہے منہ دوسری طرف پھیر گئی تھی۔ اچھا، اب ناراض تو مت ہونا، ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو، یہ بس ایک غلط فہمی ہو تمہاری، اللہ کرے تمہاری بات صحیح ہو اور مجھے غلط فہمی ہو گئی ہو، لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ دیکھو یار، یونیورسٹی کے باہر تم اسے جانتی ہو یا اس سے پہلے کبھی ملی ہو کیا؟ کشف نے اسے پوچھا تو اس نے انکار میں سر ہلا لیا اور بولی، نہیں، میری اب تک کی زندگی میں نے پہلے کبھی اسے نہیں دیکھا، یہ تو بس ابھی کچھ دن پہلے ہی ملا ہے مجھے۔ تو پھر میری جان، تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ یہ صرف تمہارا وہم ہے اور کچھ نہیں، تم زیادہ مت سوچو بس۔ ہاں کشف، شاید ایسا ہی ہو، شاید تمہاری بات صحیح ہو، میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ اس نے کشف سے زیادہ جس سے اپنے آپ کو یقین دلایا، لیکن اس کی سوچ کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر تھی۔ آج تو مجھے ہاسٹل چھوڑ دو گی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا پانی پلا دو یار، میری تو جان نکلی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے کہ تم رکو یہاں، میں لاتی ہوں پانی۔ یہ کہہ کر وہ پانی کی بوتل لینے چلی گئی تھی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ وہ لڑکی جو کلاس میں اس کی توجہ پانے میں ناکام رہی تھی، پھر اس کے سر پر آ کھڑی ہوئی۔ وہ اسے نظر انداز کر چکا تھا، لیکن اس بات سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ رحاب ہمدانی چہرے پر مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی، پھر وہ بولی، ایکسکیوز می، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی بیٹھیں۔ دانش کے کہنے پر ہادی نے گھور کر اسے دیکھا تو رحاب ہمدانی اس کے سامنے مسکراتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اچھا، کیا میں آپ لوگوں کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ دانین آپ لوگوں کی آدھی ادھوری ہیلپ کر کے چلی گئی۔ نہیں مس، وہ ہماری ہیلپ کر کے گئی ہیں اور ہمارا کام پورا ہو چکا ہے، ہم بھی بس جانے ہی والے تھے یہاں سے۔ ہادی نے بکس پر جھکے اور سنجیدگی سے جواب دیا، صاف اشارہ تھا کہ اب وہ جا سکتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور صرف وہی نہیں، وہاں موجود کتنی ہی لڑکیوں سے اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی حد جانتا تھا۔ شروع سے ہی وہ ایسے ماحول میں رہا تھا جہاں لڑکے لڑکیوں کی دوستی، ان کا ملنا جلنا، یہ سب عام بات تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے لڑکیوں کی لاکھ پیش قدمی کے بعد بھی کبھی ان سے دوستی نہیں کی تھی۔ وہ ہر کسی سے خود ہی فاصلہ بنائے رکھتا تھا۔
اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس سے بے تکلفی سے پیش آنے کی، لیکن یہ لڑکی ایک ہی دن میں 2 بار اس کے سامنے تھی۔ وہ چند لمحے اس انتظار میں تھا کہ اٹھ کر چلی جائے گی، لیکن اسے وہیں جمع دیکھ کر وہ دانش کو باہر آنے کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اور رحاب ہمدانی نے اپنی سلگتی نظروں سے اس کی پشت کو تب تک گھورا تھا جب تک کہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے نکل رہی تھی جب دانین کی نگاہ سامنے گاڑی میں بیٹھے شخص پر پڑی جو اس کے انتظار میں وہاں بیٹھا تھا۔ کیا میں کبھی سکون سے زندگی جی پاؤں گی؟ اور کتنے امتحان لکھے ہیں میری قسمت میں، اب میں اس شخص سے پیچھا کیسے چھڑاؤں؟ اس نے گہری سانس بھر کر آسمان کی طرف دیکھ کر دھیمے لہجے میں کہا، دانین کچھ کہا تم نے؟ ساتھ چلتی کشف نے اس سے پوچھا، کیونکہ اسے صاف سنائی نہیں دیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی۔ نہیں کشف، کچھ نہیں، بس جلدی چلو یہاں سے، دانی نے کہا۔ پھر وہ جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی نظر اب تک اس پر نہیں پڑی تھی، کیونکہ وہ کسی سے فون پر بات کرنے لگا تھا۔ لیکن اس کی غلط فہمی تھی کہ اس کی نظر اس پر نہیں پڑی۔ اس پر نظر پڑتے ہی وہ کال کٹ کر کے فون گاڑی کی سیٹ پر پھینکتا ہوا باہر نکلا تھا اور پیچھے سے اسے پکارا تھا، دانین سنو، دانین۔ اس نے اسے کئی بار پکارا تھا، لیکن وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ دانین، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی تمہیں آواز دے رہا ہے، کشف نے اسے کہا تو وہ بولی، نہیں کوئی نہیں، تم چلو اب، شاید وہ کسی اور کو آواز دے رہا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چل دی، اور وہاں کھڑے اس شخص نے غصے سے گاڑی کے دروازے پر ایک لات ماری تھی۔ کب تک بچو گی مجھ سے اور کہاں تک بھاگو گی؟ یہاں مجھ سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں، کیونکہ تمہارے سارے راستے مجھ تک ہی آتے ہیں۔ وہ کمینے پن سے کہتا وہ مسکرایا تھا، اور پھر وہ بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ ہادی یار رک نا، سن میری بات، دانش اس کے پیچھے آتا وہ پکارا تھا، اور وہ آگے جا کر رک گیا تھا لیکن پلٹا نہیں تھا۔ ہادی یہ غلط بات ہے یار، کسی کے خلوص کو یوں نظر انداز نہیں کرتے، وہ تو صرف ہماری مدد کرنا چاہ رہی تھی نا۔ دانش اس کے پاس آ کر بولا، دانش ہم یہاں کسی کی مدد لینے نہیں آئے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں وہ کافی اچھی لگی ہے، تو تم اس کے خلوص کو نظر انداز کر کے کیوں آگے؟ ہاں جا کر بیٹھو اس کے پاس۔ اس نے چڑھ کر اسی کے لہجے میں کہا تو وہ بولا، یار میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا تو اس کے اس انداز پر بے ساختہ مسکرا دیا، اور یار رہی بات اچھی لگنے کی تو خوبصورت تو وہ بلا کی ہے نا؟ دانش سے اس سے پوچھا تو وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ پتہ نہیں یار، میں نے تو دیکھا ہی نہیں، لیکن تم نے اسے دیکھا ہے اور تمہیں پسند بھی ہے نا؟ یار میں نے جسٹ اس کی خوبصورتی کی تعریف کی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے پسند نہیں۔ کیوں بھائی، تمہیں کیوں نہیں پسند؟ اتنی خوبصورت ہے وہ۔ یار اس لیے کہ وہ تجھے نہیں پسند نا۔ دانش کے کہنے پر ہادی کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی تھی، اور پھر اسی وقت اس کی نظر سامنے گاڑی میں بیٹھے شخص پر پڑی تھی جو فون کان سے لگائے کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا اور بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ دانین کے نکلتے ہی وہ گاڑی سے فوراً نیچے اتر آیا تھا اور پیچھے سے اسے آوازیں دینے لگا تھا، جس پر وہ اسے نظر انداز کرتی کشف کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکل گئی تھی، اور وہ شخص اس کو جاتا ہوا دیکھ کر غصے سے کچھ بڑھایا جو اسے صاف سنائی نہیں دیا تھا، لیکن ہادی کو اس شخص کا دانین کی طرف دیکھنا اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ ہادی واٹ ہیپنڈ، اب چلو بھی نا یار۔ اسے ایسے کھڑا دیکھ کر دانش نے کہا تو وہ کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا، پھر گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا ایک نظر اس پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اور وہیں دوسری طرف رحاب ہمدانی غصے میں بیٹھی ابھی تک سلگ رہی تھی۔ ایک دن میں دوسری دفعہ وہ تمہیں نظر انداز کر کے چلا گیا، تمہیں دیکھنا تو دور، اس نے ایک سرسری نگاہ بھی نہیں ڈالی تم پر، کیا یہ تمہاری انسلٹ نہیں؟ شازمہ نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا تھا، اور وہ غصے سے اسے گھورتی ہوئی کرسی کو ٹھوکر مارتی وہاں سے نکل گئی۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اس نے مجھے نظر انداز کیا، رحاب ہمدانی کو؟ اس نے غصے سے ٹیبل پر رکھا کانچ کا گلاس زمین پر دے مارا تھا۔ وہ اس وقت کینٹین میں وہاں آ گئی تھی جہاں بس کچھ 2-4 لوگ تھے اس وقت۔ پھر اس نے اپنا فون نکال کر اس میں ہادی کی فوٹو کو دیکھا۔ مسٹر ہادی، تم ابھی رحاب ہمدانی کو جانتے نہیں، بہت غرور ہے تمہیں اپنے آپ پر۔ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، کیونکہ آج تک ابھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھے نظر انداز کیا ہو۔ ایک دنیا دیوانی ہے میری، اور تم نے مجھ پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا۔ مسٹر ہادی ابراہیم حیات شاہ، تم مجھ سے اب بچ نہیں سکتے۔ دیکھنا میں تمہیں مجبور کر دوں گی کہ تم میرے سامنے جھک کر، میرے سامنے گھٹنے ٹیک کر اقرار کرو گے، اور اس چہرے کی طرف دیکھ کر بات کرو گے۔ رحاب نے ایک فیصلہ کیا تھا جس سے اس کے اندر ایک سکون اترا تھا۔
پھر وہ شازمہ سے کچھ کہنے لگی تھی۔ میں وہ ویڈیو بھیج رہی ہوں، اسے سنبھال کر رکھنا اپنے فون میں، اب دیکھتے ہیں کہ تم مجھ سے کیسے بچتے ہو۔ ہادی، رحاب، تم اب کیا کرنے والی ہو؟ شازمہ نے ڈرتے ہوئے سے پوچھا تو وہ بولی، صبر رکھو، آہستہ آہستہ سب کچھ پتہ لگ جائے گا تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک شیطانی مسکراہٹ سے مسکرانے لگی تھی۔ کتنی دیر لگا دی یار، یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ مائع نے کرن سے پوچھا تو وہ بولی، آتی ہی ہوگی۔ وہ دونوں ریسٹورانٹ کے باہر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ارے وہ دیکھو، وہ آ رہی ہے۔ وہ کار کا دروازہ بند کر کے مڑی تو مائع نے کہا، تبھی سامنے سے وہ آتی ہوئی نظر آئی جو پنک شرٹ پر بلیک جینز پہنے اپنے سٹائلش کٹ ہلکے سنہری خوبصورت بالوں پر انگلی چلاتی ان کی طرف آ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو تم؟ اس نے پاس آ کر ان دونوں سے پوچھا۔ سمرا، تمہیں کچھ آئیڈیا ہے کہ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولی تھی۔ ارے بابا سوری نا، اب چلو اندر، مجھے یہیں کھڑا رکھنا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ تینوں اندر چلی گئیں۔ اوہ واو یار، لک ایٹ یار، ہی از سو ہینڈسم، ان دونوں نے ایک آواز میں کہا تو سمرا جو آرڈر کر رہی تھی اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ہادی دانش کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ نظر مت لگا دینا اسے، اس نے کہا تو ان دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھ کر پوچھا، کیا تم جانتی ہو اسے؟ ایک منٹ، وہ اس کے ساتھ دانش ہے نا؟ انہوں نے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ بولی، ہاں۔ کیا وہ دانش کا دوست ہے؟ ہاں، وہ دانش کا دوست ہے اور میرا پھوپھی زاد کزن بھی۔ اس نے جیسے ایک راز سے پردہ اٹھایا۔ واٹ یو مین، یہ ہادی ہے، مطلب ہادی ابراہیم حیات شاہ، تمہارا کزن جو تم سے شادی سے انکاری تھا، اور تم نے کبھی ملوایا کیوں نہیں ان سے؟ کرن نے شوق کی حالت میں پوچھا۔ ہائے، اگر یہ بندہ مجھے ملتا نا تو میں تو ایک آنکھ بند کر کے اس سے شادی کر لیتی۔ مائع نے بھی ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ یار میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور تم لوگوں کو اس لیے نہیں ملوایا کیونکہ وہ یہاں نہیں رہتا، بس کبھی کبھی آتا ہے۔ اس بار کچھ کام کی وجہ سے وہ زیادہ دیر رک گیا یہاں۔ اور جہاں تک شادی سے انکار کی بات ہے، جب سے پھوپھو نے رشتے کی بات کی ہے اس نے ملنا تو دور بات کرنا بھی کم کر دیا ہے۔ بے تکلفی تو ہمارے درمیان پہلے بھی نہیں تھی، ایک فاصلہ وہ ہمیشہ بنائے رکھتا تھا، اور میں بھی کسی کی زندگی میں زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتی۔ یار کیا وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے؟ مائع کے پوچھنے پر اس کی نظروں کے سامنے ایک منظر گھوما تھا۔ آئی ڈونٹ نو یار، میں بھی شاید۔ تو تم نے اس رشتے سے انکار کر دیا کیا؟ ان دونوں نے ایک ساتھ پوچھا تو وہ بولی، نہیں، میں نے ان سب لوگوں کی خواہش پوری کر دی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ میں نے ہاں کہہ دی ہے، لیکن اس کی مرضی ہوگی تبھی یہ شادی ہوگی۔ سمرا نے کہا تو وہ بولی، کیوں نہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا یار، اتنا اچھا بندہ ملنے کی خوشی میں آج کا سارا بل تم پے کرو گے سمرا بی بی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے اور تمہاری طرف سے ہمارے لیے ٹریٹ ہوگی۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے سمرا نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی جو سب سے بے نیاز اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے۔ کشف دانین کو ہاسٹل ڈراپ کر کے چلی گئی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی اب اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی، کئی طرح کی سوچیں اس کے سر پر سوار تھی۔ ہادی کا اسے اس طرح عجیب انداز سے دیکھنا اسے خوف زدہ کر گیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو، ورنہ میرا اس سے کیا واسطہ؟ وہ تو بالکل انجان ہے میرے لیے، لیکن یہ جو میں اپنے ہیں ان سے میں کیسے بچوں، اور اس شخص کا کیا کروں؟ اس کی ہمت تو روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا میرا؟ اس شخص کا خیال آتے ہی اس کے خوبصورت چہرے پر غصہ آیا تھا۔ میں کس سے کہوں، کون ہے جو مجھے سمجھے گا؟ تم کیوں گئے مجھے چھوڑ کر؟ دیکھو تمہارے بنا میرا کیا حال ہے، کیوں گئے مجھے چھوڑ کر؟ واپس آ جاؤ پلیز، واپس آ جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ ڈھلتی شام کے سائے ختم ہو چکے تھے اور رات اپنی چادر چاروں طرف پھیلا رہی تھی۔ وہ ابھی تک اوندھے منہ بستر پر پڑی تھی اور شاید روتے روتے سو گئی تھی، اور اپنے دکھ اور پریشانی میں اسے یہ بھی یاد نہیں رہا تھا کہ شام میں اس نے کسی سے ملنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر نیند سے کی سرگوشی آنچ لہجوں کی جلا دیتی ہے مدھم جانا، غم بھلانا تیرا اتنا بھی آسان تو نہیں کہ آنکھ ہنسنے میں بھی ہو جاتی ہے پر نم جانا۔ محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ سامنے کھڑے شخص نے سوال کیا تھا۔ تم جواب کیوں نہیں دیتی میرے بات کا؟ اس نے سوال کیا تھا۔
بتاؤ نا، محبت کرتی ہو نا مجھ سے؟ دیکھا، پھر سے جواب نہیں دیا تم نے۔ اب کی بار وہ مایوس ہوا تھا۔ دیکھنا، ایک دن جب تم سے دور چلا جاؤں گا تو تب تمہیں میری قدر ہوگی۔ اس نے یہ کہا اور پھر اس کا ہاتھ چھڑا کر چل دیا تھا اس سے دور، بہت دور۔ نہیں، رکو پلیز، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ، رک جاؤ پلیز۔ وہ نیند ہی میں پکارے جا رہی تھی اور پھر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی تو اس کمرے میں سوائے اس کے کوئی نہیں تھا۔ اسے موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے شدت سے پانی کی طلب ہوئی۔ وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ اس نے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی نکال کر پیا اور بیڈ پر کچھ سوچنے لگی۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، تو تم کیوں میرا ہاتھ چھوڑ کر چلے گئے؟ کیوں اپنا وعدہ بھول گئے؟ یکدم ہی اس کی دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی اور اس کے بائیں بازو میں درد کی لہر دوڑ گئی تھی۔ اس نے پھر تلاوت اور قرآن پاک کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس سے اس کے دل کو سکون ملا اور پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اے میرے پیارے اللہ جی، مجھے اس درد سے نجات دیں، مجھے حوصلہ اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مجھے صبر عطا کریں میرے اللہ۔ اسے یاد ہے ایک بار اس کی ماما نے کہا تھا کہ صبر کرنے والوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور جتنا ہم میں صبر ہوگا اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اثر بھی ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن صبر کرنے والوں کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر کے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ کشف نے دانین سے پوچھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی کے گراؤنڈ کے پاس ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے مس کشف کہ جو نوٹس ہم نے کل انہیں دیے تھے نا، وہی لینے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اور آپ بھی اپنی معلومات میں اضافہ کریں مس دانین کہ ہم نے نہیں، صرف آپ نے دیے تھے شہزادی صاحبہ۔ اور میں نے تو اسے کچھ یاد آیا تھا اور اس نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کیا ہوا؟ دانین نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس نے نوٹس کمپلیٹ نہیں کیے ہوں گے۔ یار میں نے یہ کہتے اس نے اس کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ دانین اس کی بات سمجھ گئی ہے۔ یار اللہ کرے کہ آج پروفیسر یوسف نہ آئے، ان کو نیند آ جائے یا وہ یونیورسٹی کا راستہ بھول جائے۔ کشفہ بیٹھی ہوئی پروفیسر یوسف کے نہ آنے کی دعائیں مانگنے لگی تھی۔ کشف، کیا تمہیں کوئی دیکھ کر کہے گا کہ تم ماسٹرز کر رہی ہو؟ یہ 4تھی کلاس کے بچوں کی طرح تم دعائیں مانگ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ جب اسکول میں اپنا ہوم ورک مکمل نہیں کر پاتی تھی تو ایسے ہی کہا کرتی تھی۔ اچھا، اب زیادہ مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں میری، کشف نے غصے سے کہا۔ کشف، ایک کام کی بات بتاؤں؟ پروفیسر یوسف پہلے ہی آ چکے ہیں، سو یہ سب کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھو۔ دانی نے یہ کہا تو کشف نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ چہرہ ذرا دیکھو اپنا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارا پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگتا؟ پتہ نہیں دانین کیوں، پر دل نہیں کرتا کہ میں پڑھاکو لڑکیوں کی طرح رات دن کتابوں میں اوندی رہوں، اور ویسے بھی اتنی ذہین تو ہوں کہ اچھے نمبروں سے پاس ہو ہی جاتی ہوں، تو کیوں اپنی آنکھیں خراب کروں؟ اور ویسے بھی اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے، وہی چولہا چوکا نا۔ یہ کہتے اس نے دانین کی طرف دیکھا تو دانین ہنس پڑی۔ کیا چیز ہو تم بھی یار، واہ کیا بات ہے، ان نیک خیالوں کے کیا کہنے۔ دانین، تمہیں بہت شوق ہے نا پڑھنے کا؟ کشف نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہاں میری زندگی میں میرے 2 ہی شوق ہیں، پہلا شوق پڑھائی اسٹڈی، اور دوسرا گھڑیاں پہننے کا۔ جو گھڑی مجھے اچھی لگتی ہے وہ میری واچ کلیکشن میں آ جاتی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اور میں بھی کوئی کتابی کیڑا نہیں، مجھے پڑھائی کو سر پر سوار کرنے کی عادت نہیں۔ اور اب چلو کلاس کا وقت ہو چکا ہے، نہیں تو سر سے ڈانٹ پڑے گی، ان لوگوں کا تو ویسے بھی آنے کا کوئی امکان نہیں۔ ارے تمہیں بڑی جلدی ہے کلاس میں جانے کی، میری بے عزتی پر تمہیں خوشی محسوس ہوگی نا؟ اس نے رونے والی شکل بنا کر کہا تو دانین نے کہا، او کم آن یار، بے عزتی والی کیا بات ہے؟ اور پروفیسر نے ہی ہم سے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے کہا تھا تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے نوٹس ان کے پاس ہیں۔ اب چلو، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ آئیں گے۔ کیا تم جھوٹ بولو گی؟ ہاں، اب کیا کروں، اینی تھنگ فار یو میری پیاری دوست، اب چلو۔ اس نے مسکرا کر کہا تو کشف بھی ہنستے اس کے ساتھ کلاس کی طرف چل پڑی۔ ہادی تیار ہو کر یونیورسٹی کے لیے نکلنے ہی والا تھا کہ اس کا فون بجا، اور دوسری طرف سے جو اسے خبر ملی وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہاسپٹل میں موجود تھا۔
دانش سب ٹھیک ہے؟ ماموں ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا، جس پر دانش اس کے گلے لگ گیا تھا. جو کچھ دیر پہلے تک اپنی ماں اور بہن کو تسلی دے رہا تھا، اب اسے دیکھتے ہی ایک دم سے بکھر کر رہ گیا تھا. کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے یار، اس نے پوچھا اور ایک نظر سمرا اور ممانی پر ڈالی جو نم آنکھوں سے ICU کے دروازے کو دیکھ رہی تھی. یار بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ڈاکٹر نے 24 گھنٹے خطرناک بتائے ہیں، ڈاکٹرز اندر ان کا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ابھی. میرے بھائی تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے، اللہ سب بہتر کرے گا، تم پریشان مت ہو اور اللہ سے بہتری کی امید رکھو. تمہیں اپنی ماما اور سمرا کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے اسے تسلی دی تو دانش نے اس بات میں سر ہلایا. پھر دانش کے پاس سے ہٹ کر وہ ممانی اور سمرا کے پاس آیا. آپ پریشان مت ہوں، ماموں کو کچھ نہیں ہوگا، اس نے آنسو صاف کر کہا تھا اور پھر سمرا کی طرف مڑا تھا. دیکھو سمرا، تمہیں ہمت کرنا ہوگی، اگر اس طرح سے تم ہمت ہارو گی تو ممی کو کون سنبھالے گا، اور ماموں تمہیں اس حالت میں دیکھیں گے تو ان کا کتنا دکھ پہنچے گا. تم جانتی ہو نا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں، دانش سے بھی زیادہ. تو کیا تم ان کے لیے دعا نہیں کرو گی؟ وہ وہاں اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں تو تمہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے نا کہ وہ ہماری طرف لوٹ آئے. ہادی کے سمجھانے پر اس نے سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کر لیے. پھر اس نے دانش کی تلاش میں نگاہ دوڑائی تو اسے جائے نماز پر دعائیں مانگتے ملا. پھر اس نے اپنی ساری ذمہ داری اپنا کر ان کا ہر طرح سے خیال رکھا. ممانی، سمرا اور دانش کو زبردستی جوس اور سینڈوچ کھلایا اور باقی کی ہر طرح کی بھاگ دوڑ اسی نہیں کی. شام تک جا کر کہیں شفیق صاحب کو ہوش آیا تھا تو ان لوگوں نے شکر کا سانس لیا تھا. شفیق صاحب کو دیکھنے کے بعد وہ سب خوش تھے کہ اب وہ ٹھیک ہیں. اور سمرا چلتی ہوئی ہادی کے پاس آئی تھی اور بولی، ہادی تھینک یو سو مچ، اگر تم نہیں ہوتی تو میں تو ہمت ہار گئی ہوتی. تم نے مجھے ہمت دلائی اور ہمیں حوصلہ دیا، تھینک یو ویری مچ. وہ یہ کہتے وہ تھوڑا سا مسکرائی تھی. اتنا فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، وہ میرے بھی ماموں ہیں اور تم سب میرے اپنے ہو. میں نے جو کیا میرا فرض تھا، اور میری جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا. اچھا میں ذرا دانش کو دیکھ لوں، اس نے یہ کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا. اور سمرا نے اس کی طرف دیکھا. جب تک وہ نگاہوں سے دور نہیں چلا گیا تھا اس نے جس طرح ان سب کا خیال رکھا تھا اور سب کچھ سنبھالا تھا، اس کی وجہ سے ہادی کا اس کی نگاہوں میں ایک خاص مقام بن گیا تھا. اور آج اسے اپنی ماں اور پھپھو کا فیصلہ برا نہیں لگا تھا. اس نے اس رشتے کو دل سے قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اور محبت کا کیا ہے، یہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور اس نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا تھا اور اس کی منزل ہادی ابراہیم حیات شاہی تھا. وہ دونوں کوریڈور میں کھڑی کسی بارے میں باتیں کر رہی تھی. تم نے دیکھا نا کہ وہ آج بھی نہیں آئے. تم دیکھنا آئندہ جو میں کبھی ان لوگوں کی مدد کروں. وہ یہ کہہ رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می. آواز پر چونک کر پیچھے پلٹی تو دیکھا کہ وہ دونوں سامنے کھڑے تھے. ارے کہیں لوگوں نے ہماری باتیں سن تو نہیں لی؟ دانی نے کشف کے کان میں کہا. سن لیا ہوگا نا، ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. کشف نے ان کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، آپ یہاں؟ ہاں ایکچولی میں آپ کے یہ نوٹس لوٹانے آیا تھا. اس نے دانی کی طرف دیکھتے ہوئے نوٹس بڑھائے تھے. دانی ان کو نوٹس پکڑا کر اس نے ہاتھ پیچھے کیا. آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری مدد کی. دانی نے اس کی طرف دیکھا تو اسے لائبریری والا منظر یاد آیا تھا. پھر وہ گھبرا کر کشف کے پیچھے ہوئی تھی اور خود کو تسلی دی تھی کہ اس کا اس سے کیا واسطہ، شاید وہ کسی اور کو دیکھ رہا ہو، ایک میں ہی تو نہیں تھی وہاں نا. ارے نہیں، شکریہ کی کیا بات، اگر ہم نہیں ہوتے تو کوئی اور آپ کی مدد کر دیتا. اب ہم چلتے ہیں، کشف نے کہا. اور پھر وہ دونوں جانے کے لیے پلٹی تھی. مگر ہادی کا دل کیا کہ وہ ابھی نہ جائے، اس لیے اس نے پیچھے سے پکارا، دیکھیے اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو آپ دونوں میرے ساتھ کافی پینے چلیں گی، ایک ٹریٹ کے لیے. وہ ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا اور دانش اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا. کتنی ہی لڑکیوں کی آفر کو رد کرنے والا آج خود ایک لڑکی کو کافی کی آفر کر رہا تھا. دانی نے بھی فوراً انکار کر دیا، سوری میں کافی نہیں پیتے. مس دانین آپ مجھ سے اتنی خوف زدہ کیوں ہیں؟ ہادی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، جبکہ وہ اس کے چہرے پر اس کی سوچ کی پرچھائیوں کو پڑھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ وہ کیوں خوف زدہ ہے. نہیں تو میں آپ سے کیوں خوف زدہ ہونے لگی؟ اوکے تو پھر آپ چل رہی ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا. اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی کشف نے کہا، نہیں دیکھیے ابھی تو ہماری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، ہم آپ سے اس کلاس کے بعد ملتے ہیں، ابھی ہم چلتے ہیں. اٹس اوکے، میں آپ دونوں کا کیفے میں انتظار کروں گا اور آپ دونوں نے ضرور آنا ہے، اس نے دانین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور واپس پلٹ گیا. اور وہیں ان سے کچھ دوری پر کھڑی رحاب ہمدانی نے سلگتی نگاہوں سے ان چاروں کو دیکھا تھا.
میں نے تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا مسٹر ہادی، لیکن تم نے مجھے ٹھکرا دیا اور اس لڑکی کو تم خود کافی کی آفر کر رہے ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، اور اپنی انسلٹ کا بدلہ تو میں لے کر رہوں گی۔ غصے سے یہ کہتی وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیفیٹیریا میں چائے اور سموسے کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک ٹیبل کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دانش ہادی کی آنکھوں میں دیکھ کر بولنے لگا، یہ کیا کیا تم نے آج؟ کیا کیا ہے میں نے؟ یہ صرف ایک تھینک یو ٹریٹ ہے اور کچھ نہیں۔ تھینک یو ٹریٹ؟ اچھا۔ ہادی ابراہیم حیات شاہ جو ایک دنیا کی لڑکیوں سے دور رہتا ہے، وہ کسی لڑکی کو کافی کی آفر کر ہے اور تم کہتے ہو کہ کیا کیا؟ دانش نے کہا، ویسے اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے بتاؤ مجھے۔ دانش، اس لڑکی میں کیا خاص بات ہے میں خود نہیں جانتا، بس ایک انجانی سی کشش ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ میں نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا ہے۔ اس کے لہجے میں الجھن تھی۔ واو انٹرسٹنگ، تجھے کیا لگتا ہے کہ وہ آئے گی؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ آئے گی۔ اچھا، اور تمہیں اتنا یقین کیوں ہے؟ بس یار پتہ نہیں، لیکن ہادی مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں آئے گی۔ وہ آئے گی دانش، میرا دل کہتا ہے۔ دانش نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا جہاں ایک یقین درج تھا۔ اچھا میرے بھائی، اور تو نے دل کی سننی کب سے شروع کر دی؟ دانش نے چھیڑنے والے انداز میں پوچھا تو وہ بولا، دل کی ابھی سنی ہی کہاں ہے یار، لیکن لگتا ہے کہ دل میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا ہے، اور اب آگے اس بارے میں کوئی بات مت کرنا، اور اب کوئی سوال بھی مت کرنا۔ یہ کہتے اس نے کرسی کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے خوف زدہ ہے، وہ اس کا خوف دور کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اسے کافی کی آفر کی تھی۔ ہادی، میں ذرا ایک فون کر کے آتا ہوں یار۔ دانش یہ کہتا اٹھ کر چلا گیا۔ پھر وہ کال کر کے جیسے ہی مڑا تو سامنے رحاب ہمدانی کو اپنے انتظار میں کھڑے پایا۔ مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے۔ رحاب نے اس سے کہا، مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ بات بعد میں کر لیں گے، پہلے مجھے کچھ دکھانا ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنا سیل فون نکال کر ویڈیو اوپن کر کے اس کے سامنے کیا، جس میں ان دونوں کی اس دن کی بات چیت کا چھوٹا سا حصہ تھا۔ دانش نے حیرت سے پہلے ویڈیو اور پھر اسے دیکھا اور پھر کہا، تم لوگ کلاس میں بیٹھ کر یہ سب کرتی پھرتی ہو؟ ہم کیا کرتے ہیں اس سے آپ کو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے بس یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں ہیں اور کس لیے آئے ہیں، اس کا مجھے اندازہ ہے۔ وہ لڑکی دانین ہی ہے نا جس کا آپ لوگ ذکر کر رہے تھے؟ اس کے اتنے اسٹیک اندازے پر وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ وہ مسکراتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ دانش نے جلد ہی اپنی حیرت پر قابو پایا اور اس کے دماغ میں نے کام کرنا شروع کیا۔ دیکھو، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔ ہم یہاں دانین کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم اس کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم تو اس لڑکی کی بات کر رہے تھے جو ہادی کی بیوی ہے، اور ہم اسی کے لیے یہاں آئے ہیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور سامنے دیکھا تو اس کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ بیوی؟ یو مین کہ ہادی میرڈ ہے؟ وہ جیسے گہرے صدمے سے بولی تھی۔ ہاں بالکل، بڑی دکھ بھری کہانی ہے یار، پھر کبھی سناؤں گا۔ ابھی کے لیے بس اتنا جان لو کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی اسی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ ہم اسے ہی ڈھونڈنے آئے ہیں یہاں۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، کچھ اور جانا ہو تو مجھ سے بعد میں پوچھ لینا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر خوب خوش ہوا تھا اور وہ ابھی تک صدمے میں کھڑی تھی۔ دانش نے بھی آگے جا کر پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ ابھی بھی ویسے ہی کھڑی تھی، کیونکہ وہ منصوبہ بنا کر آئی تھی تو وہ دھرا رہ گیا تھا۔ بڑی آئی تھی مجھے بلیک میل کرنے والی، سستی بلیک میلر۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو دانش۔ خود کو شاباشیاں دیتا وہ مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ یار دانین، تھوڑی ہی دیر کی بات ہے نا، چلو نا آپ، کشف خوش آمدی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تو وہ بولی، سوری میں نہیں جاؤں گی کشف، میرا بالکل موڈ نہیں، تم چلی جاؤ نا۔ تمہیں میری کوئی پرواہ ہے دانین؟ میں نے حامی بھر لیا اور اب تم منع کر رہی ہو۔ میں کیا منہ لے کر جاؤں گی ان کے سامنے؟ کشف نے کہا تو دانین نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہی منہ جو تمہارے پاس ہے اسے ہی لے کر جانا، اور کس نے کہا تھا ایسا کرنے کو؟ مجھ سے پوچھ کر تو تم نے نہیں کہا تھا نا، اب جو کیا ہے وہ بھگتو۔ دانین، میں تم سے آخری دفعہ پوچھ رہی ہوں کہ تم چل رہی ہو یا نہیں؟ کشف نے اب کی بار دھمکی آمیز لہجے میں پوچھا تھا تو وہ بولی، نہیں میں نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، جو کیا میں نے کیا، اب پلیز چلو، میں تمہیں اپنا بیسٹ فرینڈ کہتی ہوں نا، اور سمجھتی بھی ہوں، لیکن تم ایسا نہیں سمجھتی۔ ٹھیک ہے مت جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ وہ اسے اب ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تھی۔ اچھا یار اب ناراض تو مت ہونا، میں چل رہی ہوں، وہ بھی صرف تمہاری خاطر، سمجھی؟ نہیں رہنے دو، مجھ پر یہ احسان عظیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، اب میں چل رہی ہوں تو زیادہ نخرے مت دکھاؤ، اوکے؟
دانی نے کہا تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ میں نخرے دکھا رہی ہوں؟ تم ایسا کرو کہ مت جاؤ، یہیں بیٹھو، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ دانی نے اسے پکارا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ ہی وہ رکی تھی۔ ایکسکیوز می، کسی کی آواز سن کر وہ رکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ دانی نے اس کے پیچھے آئے گی، مگر اپنے سامنے رحاب ہمدانی کو کھڑا دیکھ کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس نے دل ہی میں سوچا کہ اس لڑکی کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا۔ بہرحال وہ بولی، جی فرمائیے۔ وہ کشف پروفیسر خورشید کے نوٹس ہوں گے تمہارے پاس؟ رحاب اس کی جانب آ کر بولی، ہاں ہوں گے لیکن ابھی دے نہیں سکتی، سوری۔ کیوں نہیں دے سکتی؟ دیکھو اس وقت میرا دماغ خراب ہے اور ابھی میں اس لڑکی سے سر کھپا کے آ رہی ہوں، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ جلدی میں کہتی ہوں آگے بڑھی جب اس نے ایک دفعہ پھر اسے روکا۔ ویسے کشف ایک بات پوچھوں، کافی روڈ نہیں تمہاری دوست؟ کشف نے رک کر کہا، مطلب کیا ہے تمہاری اس بات کا؟ کشف کو غصہ ہی آ گیا تو اس کی بات سن کر کے کہاں تو کلاس کی لڑکیوں سے بات نہیں کرتی تھی اور آج کہاں وہ دانین کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ ارے سوری، تم تو غصہ ہوگی، میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے علاوہ اس کا کوئی دوست نہیں نا، اور نہ ہی وہ کسی سے زیادہ بات کرتی ہے، بس تم دونوں ہی ہر جگہ ساتھ پائی جاتی ہو۔ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جیسے بھی ہے میری دوست ہے، اور دوستی کسی مطلب یا مقصد سے نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کا مزاج دیکھ کر کی جاتی ہے۔ دوستی نبھانے کے لیے ایک خوبصورت دل چاہیے ہوتا ہے جو اس کے پاس ہے، اس کی اپنی زندگی ہے اور وہ جلدی کسی سے گھلتی ملتی نہیں، اس لیے اس کا میرے علاوہ کوئی دوست نہیں۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح تو نہیں ہوتا نا جو ہر کسی سے فری ہو جائے اور ہر بات میں اپنی ٹانگ اڑائے۔ اور اب اگر تمہاری بات پوری ہو گئی ہو تو میں اپنی دوست کے پاس جاؤں؟ کشف کہتے وہاں سے چلی آئی تھی واپس، لیکن دانین کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر رک گئی۔ پھر اس نے دانین سے کہا، چلیں؟ کیا دھواں دار قسم کی سپیچ تھی تمہاری یار، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے اتنا چاہتی ہو۔ دانین نے مسکرا کر کہتے ہوا قدم آگے بڑھایا تھا، تم نہ مجھ سے بات مت کرنا، ٹھیک ہے؟ کشف اس کے ساتھ چلتی ہوئی تب کر بولی تھی، پھر کس سے کروں جا کر بات، میرا تو تمہارے علاوہ کوئی دوست بھی نہیں یہاں۔ اب مان بھی جاؤ نا یار، میں تو تیار ہو گئی تھی جانے کے لیے مگر تمہیں ہی غصہ کرنے کا شوق چڑھا تھا۔ دانی نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کوئی بیچاری نہیں ہے وہ، اس کی حرکتیں دیکھی تم نے؟ کشف نے اس سے سوال کیا تو وہ بولی، وہ کچھ بھی کرے یار، ہمیں کیا کرنا ہے؟ نہیں وہ کچھ بھی کرے مگر میری دوست کی برائی نہیں۔ اب کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ 1000 دفعہ سوچے گی۔ میری دوست کو روڈ بولتی ہے، ڈفر کہیں گی۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم میری سب سے پیاری دوست ہو، میری اور بھی دوست رہی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچپن کے دوست سب سے اچھے اور اہم ہوتے ہیں میں بھی مانتی ہوں، مگر میری ایک ایسی دوست ہے جو مجھے کافی دیر سے ملی لیکن وہ مجھ سے زیادہ سمجھتی ہے۔ اچھا بس مجھے سر پر زیادہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میرے پیر زمین سے نہیں ٹیکیں گے۔ اب ہمیں چلنا چاہیے ورنہ پھر اگلے لیکچر کا ٹائم ہو جائے گا۔ کشف نے کہا تو وہ دونوں کیفیٹیریا کی جانب چل پڑی تھی۔ کشف کے جانے کے بعد کامران نے آ کر رحاب سے پوچھا، کیا ہوا میری بیبی کو ایسے حیران پریشان کیوں کھڑی ہے؟ اور رحاب جو سکتے میں کھڑی تھی اپنی اتنی عزت افزائی پر منہ کھولے ہوئے کشف کو جاتا دیکھ رہی تھی۔ کامران کی آواز سن کر ہوش میں آئی اور رحاب ہمدانی کو تو کشف کی باتیں یاد کر کے پتنگے ہی لگے تھے، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنا کچھ سنا کر چلی جائے گی۔ پھر وہ بولی، کامی میری بات سنو۔ ہاں بولو میری جان۔ کامی تو میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ ارے تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کروں گا، تم ایک اشارہ تو کرو میری جان۔ کامران نے اشکانہ لہجے میں کہا تو وہ بولی، چلو میرے ساتھ، میں بتاتی ہوں کہ کب کیا کرنا ہے۔ کیفیٹیریا میں وہ چاروں ایک ٹیبل کے ارد گرد کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ آپ لوگ کیا لیں گے کھانے میں؟ ہادی نے اسے پوچھا تو وہ بولی، جو بھی آپ منگوا لیں، ٹریٹ تو آپ کی طرف سے ہے نا۔ کشف نے مسکراتے ہوئے کہا تو ہادی بھی مسکرا دی۔ دانی نے اپنے سامنے بیٹھے ہادی ابراہیم حیات شاہ کو غور سے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی شاندار پرسنالٹی کو سراہا تھا، اس کی مکمل شخصیت اور اس کے بات کرنے کا لہجہ۔ وہ اپنی سوچ کو جھٹکتی ہوئی سر جھکا گئی اور اپنی ہی سوچ پر اسے کہیں پڑا ہوا ایک شعر یاد آیا تھا کہ تیری قربت کے لمحے پھول جیسے ہیں مگر پھولوں کی عمریں تھوڑی ہوتی ہیں۔ کم بولنا آپ کی عادت ہے یا آپ مجھ سے خوف زدہ ہیں ابھی بھی؟ اسے چپ بیٹھا دیکھ کر ہادی نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھایا اور پھر جھکا لیا۔ ابھی بھی، یعنی کہ وہ جانتا تھا کہ ابھی بھی وہ جانتا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں، اس نے دل میں سوچا، اور یہ میری سوچ تک بھی رسائی حاصل کر چکا ہے۔ پھر وہ بولی، نہیں میں آپ سے خوف زدہ تو نہیں۔ اچھا مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ خوف زدہ ہیں۔
نہیں، آپ کو غلط لگا تھا، یہ کہہ کر وہ اپنے ارد گرد دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے کنفیوز ہی ہو گئی تھی۔ بظاہر وہ سب سے بات کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں دانین پر ہی تھی۔ اس نے ایک نظر پھر اس کی جانب کی تھی اور اس کی کنفیوز سی صورت دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک مسکان آئی تھی جسے اس نے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ کو منہ سے لگاتے ہوئے چھپا لیا تھا۔ وہ وہاں سے اب اٹھنا چاہتی تھی۔ اس نے کشف کو اشارہ کیا کیونکہ اس کے بغیر وہ اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں، کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے، اور کافی کے لیے شکریہ، کشف نے کہا۔ تو ہادی نے کہا مائی پلیئر۔ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی اور ان کے جانے کے بعد ہادی کچھ سوچ کر مسکرا دیا تھا۔ باہر نکل کر دانین نے کشف سے کہا، خدا کے لیے کشف، اب ایسی کوئی پیشکش دوبارہ کبھی قبول مت کرنا۔ کیا ہوا دانین، ایسا کیوں کہہ رہی ہو تم؟ کچھ نہیں، بس میں جو کہہ رہی ہوں وہ سنو، اور اب چلو مجھے ہاسٹل ڈراپ کر دو، میں نے کوئی اور لیکچر اٹینڈ نہیں کرنا، اور مجھ سے کوئی اور سوال مت کرنا پلیز۔ وہ خود سے بھی ڈر گئی تھی اور انجانے میں ہی صحیح وہ اس کے سحر میں گم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ سامنے ہو تو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، اور یہی وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ کسی اور شخص سے جڑی ہوئی تھی اور یہ اس شخص کے ساتھ دھوکا تھا۔ وہ دونوں پارکنگ ایریا کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جب سامنے سے آتا ہوا ایک لڑکا جان بوجھ کر ان سے ٹکرایا اور اس لڑکے کے ہاتھ میں تھاما ہوا کیک کا باکس زمین میں گر گیا تھا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ وہ ان دونوں پر زور سے چلایا تھا، جبکہ دیکھنے پر پتہ چلتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ان سے ٹکرایا ہے۔ اے مسٹر، حد میں رہ کر بات کرو ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اندھے ہوگے تم اور تمہارا پورا خاندان۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری ہم سے اس طرح بات کرنے کی؟ کشف نے غصے سے کہا۔ اتنے میں اچانک دو تین لڑکے وہ وہاں اور آگے اور بولے، کیا ہوا کمران؟ وہ جو وہاں پہلے سے ان لڑکوں کو اکٹھا کیے ہوئے تھا ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا، ان دونوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کشف، چلو یہاں سے، ہمیں ان کے منہ نہیں لگنا، کیچڑ میں کنکر مارو گے تو اپنے ہی ہاتھ گندے ہوں گے نا۔ دانی نے کشف کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ ارے واہ، اس کے پاس بھی زبان ہے، ویسے ہیں دونوں ایک سے بڑھ کر ایک، قیامت۔ وہ لڑکے آپس میں اب گھٹیا جملے ان دونوں کو طرف دیکھ کر کہہ رہے تھے۔ ارے رکو تو جانے جا، کہاں جا رہی ہو تم؟ ان میں سے ایک نے کہتے ہوئے دانین کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، مگر اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا، ایک مضبوط ہاتھ نے دانین کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے وہ لڑکا کئی قدم پیچھے ہٹا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تم لوگ جانتے نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس شہر کے سب سے امیر لوگوں میں سے ایک نام میرے بابا کا آتا ہے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ تو وہ بولا، میں واقعی نہیں جانتا کہ تم کون ہو۔ اس نے پھر ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر پھر سے مارا تھا۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکا کار سے ہاکی اسٹک نکال کر لایا تھا اور اپنی پوری قوت سے اس کو مارنی چاہی تھی، لیکن اس نے کمال مہارت سے خود کو بچا لیا اور ہاکی کار کے شیشے پر پڑی تھی، جس سے وہ ٹوٹ گیا۔ ہادی اس کی طرف بڑھا تو کمران نے موقع پا کر دانین کو ایک زوردار دھکا دے مارا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اب مرو تم۔ کمران کے دھکے کی وجہ سے اس کا پیر مڑ گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور اسی کار کے ٹوٹے شیشے سے جا ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس کا کانچ ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر لگ گیا تھا۔ اللہ! اس کی چیخ نکلی تھی اور وہ زمین پر گری تھی۔ ایک نظر اس پر ڈال کر ہادی نے پھر جو ان کی پٹائی شروع کی تھی تو پھر اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہا تھا، اور اس نے تب تک ان لڑکوں کی پٹائی کی تھی جب تک کہ وہ جان بچا کر بھاگ نہیں گئے تھے۔ دانش نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کامران بھی وہاں سے بھاگ رہا تھا جب اس نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور سخت لہجے میں کہا، اسے چھونا تو دور، کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھنا ورنہ تمہاری یہ آنکھیں نوچ لوں گا میں، اور کبھی اس کے آس پاس بھی مت بھٹکنا ورنہ اس دنیا سے ایسے غائب ہو گئے جاؤ گے جیسے تھے ہی نہیں۔ آج تو تمہیں زندہ چھوڑ دیا ہے، اگلی دفعہ ایسی غلطی کی یا اس کے آس پاس بھی نظر آئی تو سمجھ لینا کہ موت سے ملاقات کا وقت نزدیک آ جائے گا تمہارا۔ میری بات کو اچھے سے یاد کر لینا ورنہ پھر تمہارا خدا ہی حافظ ہوگا۔ ہادی نے یہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا، وہ بے دم ہو کر وہیں زمین پر گر گیا۔